اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدا و بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل، ان کے اصحاب، ان کے اہل بیت، گھرانہ رسول خدا اور شہدائے کربلا اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر اور ان کے خانوادے پر. ماہ محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی 400 داستان کرب و بلا کا بھی آغاز ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی اپنے علم، اپنی ہمت اور اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنے اپنے انداز میں جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام عالی مقام جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. کوئی امام عالی مقام کی شخصیت کا تذکرہ کرتا ہے تو کوئی آپ علیہ السلام کی فضیلت کا، اور کوئی آپ علیہ السلام کی بچپن کی اس معصومیت کا. سبحان اللہ. کوئی مارکہ کربلا میں آپ عالی مقام کے بلند حوصلے، جرت، بہادری اور شجاعت کا تذکرہ کرتا ہے تو کوئی اس مارکہ کرب و بلا میں پیش آنے والی تمام ان پریشانیوں کا اور تکالیف کا، ان قصوں کا تذکرہ کرتا ہے. خدا تعالیٰ نے اس نایاب سفر کو تحریر کیا. ان میں مجھ سمیت ہمارے ساتھ موجود ہیں منہاج القرآن فرانس کے فورم منہاج وومن لیگ سے ہماری 2 سابقہ صدور، میری مراد آنٹی عفت پروین صاحبہ اور آنٹی فہمیدہ کوثر صاحبہ سے ہے، جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں منہاج وومن لیگ فرانس کی ذمہ داریاں بڑے ہی عمدہ انداز سے سر انجام دی ہیں اور جو کہ آج بھی جاری ہیں بطور سینئر ایگزیکٹو ممبر کے. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب سے پہلے میں منہاج سسٹر لیگ کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے آج کے اس پروگرام کے لیے نکالا. شکریہ. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ محرم الحرام کے ساتھ ہی اس سفر کے تذکروں کا آغاز بھی ہو جاتا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خانوادہ اور چند ساتھیوں کے ساتھ کیا، جو بلا شبہ عشق کا سفر تھا. اور آج ہم جس سفر کا تذکرہ چھیڑنے بیٹھے ہیں وہ بھی عشق کا سفر ہے. اور میرا یہ ذاتی یقین ہے کہ اس سفر کی سعادت اسے ہی حاصل ہوتی ہے جس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی اہل بیت کی خصوصی نظر کرم ہو. تو یہ بات تو طے ہے کہ وہاں سے بلاوا آتا ہے تو ہی اس کی طلب اور تڑپ بنتی ہے. تو میرا آنٹی فہمیدہ آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کب محسوس کیا کہ آپ کو اس سفر کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس کی طلب اور تڑپ کو آپ نے کب محسوس کیا، اور کیا وہ خیال تھا جس سے آپ اس کا یہ جو سفر ہے اس کا آپ نے آمادہ باندھا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اس میرے بیٹا جیسا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں دین جو ہے وہ وراثت میں ملا ہے. بے شک. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسی جو 5 ارکان ہیں، ان ارکان کی ہمیں بچپن سے ہی تعلیم دی جاتی ہے. صحیح. اور اس پہ ہم عمل کرتے آئے ہیں، اور الحمدللہ
جتنا ہمارے والدین کا نالج تھا انہوں نے ہمیں تعلیم دی. اس کے بعد جیسے ہی ہم نے اپنا ہوش سنبھالا اور عملی زندگی میں قدم رکھا, ہمیں دین کی اتنی زیادہ جیسے گہرائی تک سمجھ تھی اس طرح نہیں تھی. یہ تھا کہ گھر میں جیسے ان ہستیوں کا ذکر ہوتا تھا, حضرت امام حسین علیہ السلام کا, اور جب وہ دن آتا تھا ان کی شہادت کا تو اس دن میں گھر میں محفل ہوتی تھی اور ختم بلایا جاتا تھا. ہمیں سچی بات ہے اسی حد تک پتہ تھا جب تک ہم چھوٹے تھے. تو جو ہی ہماری شادی میری ہو گئی, میں باہر آ گئی, اس کے بعد یہاں پہ معراج القرآن کا جو ہے قبلہ حضور کا یہ شروع ہوا ادارے کا سلسلہ. تو ہم نے پھر اس میں جو ہی شمولیت ہماری ہوئی اور ہمیں جیسے ان کے خطابات سنے اور ہمیں اسے محسوس ہوا اور شعور بڑھتا چلا گیا جیسے. اور یہ جو میرا سفر ہے جیسے آپ نے میرے پہ سوال کیا, یہ ایک سرپرائز سفر ہے. اس سفر کا شوق مجھے جیسے جیسے ہم نے سنا اور سفر کا شوق پیدا ہوا, جیسے کہ حج اور عمرے کے لیے ہمیں سفر کا شوق ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں حج کرنے یا آقا علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے, ان کا دیدار کرنے کے لیے. اسی طرح اس سفر کا مجھے شوق ہوا کہ یہاں سے جب قافلے جانا شروع ہوئے عراق, تو 2-3 تو جا چکے تھے قافلے. ہر دفعہ میرا ارادہ ہوتا تھا کہ میں بھی جاؤں, لیکن کچھ ایسے حالات ہوتے تھے کہ نہیں جا سکتے تھے. اب اس دفعہ بھی ایسا تھا کہ ہم نے پاکستان جانا تھا تو نہیں کچھ سلسلہ بن رہا تھا کہ کیسے جائیں. گھر والے کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ اگلے سال چلیں گے. تو پھر خاموش ہو گئی میں. ایک دن میرا بیٹا گھر آیا اور اس نے بٹھایا اور ایک لیٹر دیا, کہتے ماما یہ آپ لیٹر پڑھیں. جیسے میں نے لیٹر پڑھا تو اوپر گنبد کی تصویر بنی ہوئی تھی اور اس لیٹر پہ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ ماما پاپا جیسے آپ کو اس سفر کی طلب تھی, تڑپ تھی, آپ جانا چاہتی تھی, تو یہ سفر آپ کے نصیب میں انہوں نے آپ کو اپنے در پہ بلا لیا, بلاوا آ گیا آپ کا. اور یہ جو ہم آپ کو بھیج رہے ہیں یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے کہ ہم آپ کو اس طرح کا سرپرائز دے دیں. ماشاءاللہ. تو میری تو کیفیت کیا تھی کہ وہ میرے سے سارا پڑھا بھی نہیں جا رہا, آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے. پھر وہ دوسرے بیٹے نے لے کے وہ پڑھا اور مجھے بتایا, تو مجھے واقعی نہیں سوچ سکتی کہ میں واقعی مجھ جیسے گناہ گار بندہ کتنے عرصے سے اس بات کی تڑپ میں تھی کہ کب جاؤں گی. تو اچانک کیسے جب ایسے لمحات آئے تو بہت زیادہ مجھے سرپرائز ہوا. پھر ہمارا سفر شروع ہو گیا. ماشاءاللہ. جی. تو الحمدللہ جب ہم سفر پہ گئے تو سب سے پہلے راستے میں وہی خیال انہی ہستیوں کے بارے میں, اور راستے میں سوچتے گئے کیسا وہ منظر ہوگا, کیسی وہ کیفیت ہوگی وہاں پہنچ پہ کہ ہم کیسے ان ہستیوں کے درد پہ سامنا کریں گے, ہم جیسے گناہ گار بندے اس سرزمین پہ کیسے قدم رکھیں گے. اللہ اللہ کر کے ہمارا سب سے پہلے جو ہماری تھی اسٹے تھا وہ یہاں پہ یہ بھی تھا نا کہ اچھا میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی وہ ہوتا ہے نیٹ پہ یا سوشل میڈیا پہ یا کہیں پہ بھی وہ روزہ مبارک کی تصویر تک بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی, اور وہ سب ادھر جا کے ڈسکور کیا ہے کہ یہ کتنا روزہ کس طرح کا ہے. تو وہ ایک اور ہی سرپرائز جو ہے نا وہ زیادہ بڑا لگتا ہے. ماشاءاللہ. صحیح بات ہے. اچھا وہ جو مقامات ہو یا زیارتیں کی ہیں ان پہ انشاءاللہ ہم بعد میں آتے ہیں. میں آنٹی رفعت آپ سے جاننا چاہوں گی کہ چلے ایک یہ سفر کی تیاری ہو گئی, سفر شروع بھی ہو گیا, اور پھر بالآخر وہ گھڑی آتی ہے کہ آپ اس سرزمین پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ جہاز سے نکل کے اور پھر ایئرپورٹ سے جب نکلتے ہیں اور آپ سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں کہ ہاں اب یہاں سے کچھ فاصلے پہ وہ تمام مزار ہیں یا ان نفوس قدسیہ کے نقوش ہیں جن کی آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں. تو اس وقت کیسی کیفیت تھی اور کیا محسوس کر رہے تھے؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. وہی بات بیٹا جس طرح آنٹی نے بتایا ہے کہ کس طرح یعنی کہ انسان جب بچپن سے ہم لوگ یہ ان ہستیوں کے بارے سنتے آئے ہیں تو ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ ہم ان جگہوں پہ کبھی زندگی میں پہنچ سکیں گے، کیونکہ یہ کیسے لگتا تھا جیسے ایسے حالات بھی تھے یا کبھی سنا نہیں تھا کہ کوئی لوگ ادھر تک گئے ہیں، یا ہو سکتا ہے جاتے بھی تو ہمارے یعنی کہ کبھی نہیں ہوا. تو جیسے ابھی یہاں یعنی کہ ماشاء اللہ ادارہ منہاج القرآن کی طرف سے یا ادھر سے یعنی کہ جو سلسلے شروع ہوئے یا پتہ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوا کہ بھئی لوگ گروپس لے کے جاتے ہیں، تو ظاہر تڑپ ہوتی تھی کہ اچھا یہ ان ہستیوں پہ کبھی ہم بھی جائیں گے یا کبھی ہمارا بھی بلاوا آئے گا، یا کیسے یعنی کہ انسان پہنچ سکتا ہے، یعنی کہ ایک ناممکن سی چیز لگتی تھی. لیکن پھر جیسے پتہ چلا کہ بھئی ہمارے اپنے مثلا لوگ قریبی ماشاء اللہ گروپس یعنی کہ جا رہے ہیں، تو جب بھی جاتے تھے تو تڑپ ہوتی تھی کہ ہم لوگ بھی جائیں، جیسے حج عمرے کا ہوتا ہے اسی طرح یعنی کہ اس سفر پہ بھی یعنی کہ ایک ہوتا تھا کہ بھئی جائیں. تو ایک گروپ گیا، دوسرا گیا، مثلا ہر ایک میں ہوتا تھا کہ بھئی جائیں. لیکن شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کا کوئی سفر کہیں آپ اللہ کے حکم سے انسان اگلا قدم نہیں اٹھا سکتا، تو شاید یہی تھا. تو ابھی بھی جب پھر میرا یعنی کہ مجھے پھر اللہ تعالیٰ اس تڑپ کو بڑھاتا بھی تو بڑا بہت، میں کہتی ہوں کہ میں بس میرا تو خود یہ جب گروپ گیا میں کہتی تھی شاید یہ آخری جا رہا ہے تو میں نے یہ مس نہیں کرنا. یہ میں نے پہلے بہت مس کر دی ہیں کہ بھئی ہمارے اتنے پاس سے لوگ گئے ہیں، جیسے آپ لوگ گئے تھے اور بہت ماشاء اللہ گئے. تو مجھے ان کا بھی نہیں پتہ تھا، یہ تو مجھے بعد میں سرپرائز ملا جب یعنی کہ مجھے بھی، کیونکہ میرے میاں پرسن گئے ہوئے تھے تو مجھے بچے نہیں بھیجنا چاہتے تھے کہ نہیں ماما ادھر کے جو حالات ہیں آپ نے اکیلے نہیں جانا. تو میں نے کہا اب اتنے لوگ جا رہے ہیں تو کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوتا. تو پھر انہوں نے بھی اجازت دے دی. بچوں کو کہا بیٹے کو کہا بھیج دو. تو انہوں نے جب راما صاحب کو فون کیا تو پھر انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ بھئی واجی فمیدہ لوگ جا رہے ہیں. تو بچوں کو اور تسلی ہوگی کہ چلو بہت اچھی سنگت مل گئی ہے. پھر جب میمونہ لوگوں کا پتہ چلا اور ماشاءاللہ پھر اور تسلی ہوگی کہ ہمارے اپنے لوگ یعنی کہ اتنے قریب سے پورا خاندان جا رہا ہے. تو پھر ہمارا یعنی کہ سفر یعنی کہ ماشاءاللہ اتنے میں کہتی ہوں کہ جوش سے ہم لوگ یعنی کہ گئے ہیں کہ ایسے بس کہ پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں. یعنی کہ جیسے حج عمرہ کی یعنی کہ جیسے خوشی نہیں ہوتی، اسی طرح اس یعنی کہ سفر کی خوشی تھی. اتنا اچھا ہمارا سفر بھی کٹا. ادھر بھی جب ہم صبح پہنچے اور جب ہم بس میں بیٹھ کے، صبح کا ٹائم تھا جب ہم لوگ ہوٹل کی طرف یعنی کہ روانہ ہوئے ہیں، تو ادھر بھی اس سرزمین پہ پہنچ کے بس ایسے لگتا تھا کہ جلدی سے ان جگہوں پہ آپ پہنچ جائیں. اور یعنی کہ جو ادھر کی فضا یا ادھر کا ماحول وہ ایسے ہی تھا کہ ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں. یعنی کہ یہ ایک اور دنیا ہے. یعنی کہ جو ادھر کی یعنی کہ یورپ کا تو ہمارے بالکل دماغ سے جیسے ایسے نہیں کہ آٹومیٹک نکل کے سارا کچھ کہ ادھر کیا رونقیں ہیں یا کیا ہے. ادھر کی یعنی کہ وہ فضا ہم لوگوں میں یعنی کہ وہ باہر کا وہ صبح کا ایک سما تھا، دوسرا یعنی کہ وہ بالکل ایک اور جیسے حج عمرہ پہ جاتے ہیں تو انسان اس دنیا سے بالکل کٹ آف ہو جاتا ہے. تو وہ ادھر کا یعنی کہ یہی تھا. پھر یہی تھا کہ اب آگے ہم جلدی کس وقت ہم جائیں. یعنی وہ سرزمین میں پہنچتے ایک روحانیت کا اور ایک وہ نا احساس ہونا، یا ہمارے وہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم ان ہستیوں کا کہ ہم اس قابل نہیں کہ جہاں ہم آ گئے ہیں کہ ہم ان ہستیوں پہ جائیں گے. یعنی کہ اچھا یہاں پہ میں اس خوبصورت جو سفر کا تذکرہ ہم چھیڑنے بیٹھے ہیں، اس کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنی ویورز کو یہاں بتانا چاہتی ہوں کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. اور وہ کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام کے آخر تک جڑے رہیے. جی اسمیرا، جیسے کہ آپ نے خوشخبری کا ذکر کیا ہے ابھی، تو کیا وہ ہمارے لیے بھی ہے خوشخبری؟ بالکل آنٹی، یہ انشاءاللہ آپ کو پروگرام کے آخر میں ہم بتائیں گے کہ وہ کیا خوشخبری ہے. اور سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. آنٹی فہمیدہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب حرم نجف شریف میں آپ داخل ہوئے اور اس حدود میں آپ داخل ہوتے ہیں اور وہ دربار پھر آنکھوں کے سامنے آتا ہے، جس دربار کی فضیلت اگر بیان کرنے کی ہم جسارت بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہماری وقت ہے کہ اور میں اپنے پیارے ویورز کو بتاتی چلوں کہ اگر کسی کو معلوم نہیں ہے کہ
کہ نجف شریف میں جن کا دربار ہے وہ ہستی کون ہے، تو بتاتی چلوں کہ وہ ہستی امیر المومنین، امام المتقین، حیدر قرار، شیر یزداں، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کی ہستی ہے، جن کی فضیلت بیان کرنے کے سامنے بڑے بڑے علماء نے اپنی شکست تسلیم کی ہے، اور اسی کو میر حسن میر صاحب نے اپنی شاعری میں یوں بیان کیا ہے کہ بڑا مشکل تیری مدحت کا سفر لگتا ہے، بڑا مشکل تیری مدحت کا سفر لگتا ہے، لوگ کہہ دینا نصیری یہی ڈر لگتا ہے۔ تو بتائیے کہ اس ہستی کے دربار پر حاضری کیسی رہی اور وہ کیا کیفیات تھی؟ اس میرا اس بات کا اظہار کرنا تو الفاظ میں تو بہت مشکل ہے، بہت لیکن مشکل۔ پھر بھی میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے جذبات اور احساسات آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ جیسے ہم ہوٹل میں ٹھہرے، آ کے پھر ہم نے شام کا ٹائم ہم نے تیاری کی، تازہ غسل وغیرہ کر کے پھر ہم نکلے راستے میں۔ کافی آپ کو پتہ ہوگا باؤنڈریز وغیرہ ہیں وہ کراس کرتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ شہر سے گزرتے ہوئے حرم کے صحن میں پہنچے۔ وہاں پھر ہم نے اپنے جوتے وغیرہ جمع کروائے، اس کے بعد بہت بڑے دروازے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، جہاں سے روزے پاک کا دروازہ سامنے چمکتا نظر آ رہا تھا سامنے۔ کچھ لمحے تو ہم اسی کشمکش میں اور ایسی کیفیت میں اس دروازے کے سامنے کھڑے رہے کہ ہم آگے کیسے بڑھیں۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے ہم اندر کی طرف داخل ہوئے، جیسے ہی دروازے سے انٹر ہوئے اس چوکھٹ کو چوما، اندر داخل ہوئے تو وہاں پہ بہت رش تھا اس وقت، اس ٹائم تھوڑا سا ہم نے باہر توقف کیا، تھوڑا سا رکے، جو ہی اگلے بندوں نے سلام پیش کر کے باہر نکلے تو پھر ہم اندر داخل ہوئے، تو سلام پیش کیا، لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے، ایسے جیسے کہ ہمارے اندر جو ہماری جذبات تھی، کیفیت تھی، وہ ساری سلب ہو گئی ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیسے وہاں پہ دعا مانگیں یا کیسے سلام پیش کریں۔ پھر خیر اپنے حوصلوں کو اکٹھا کیا اور سلام پیش کیا، دعا مانگی۔ کیا کہنے اس دربار کے اور اس دربار کی شان کے، قربان جائیں ان کی شان پہ، جہاں پہ جا کے انسان سب کچھ بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا بھی ہے۔ پھر ہم نے وہاں پہ سلام پیش کیا، اس کے بعد ہمارا قافلہ جو ہم ساری اکٹھی تھی، پھر ہم باہر نکلی، اس کے بعد ہم نے نوافل ادا کیے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد پھر ہم نے وہاں چھوٹی سی محفل کی، ہماری بہنیں تھیں کچھ ہالینڈ سے بھی، ان کے ساتھ پھر ہم نے محفل کی، جو بہت ہی مزہ، بہت ہی پرسکون محفل ہمارے لیے، وہ بہت ہی اچھا ہم لگا۔ یہاں پہ جب محافل کرتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ایک کیفیت بن جاتی ہے، تو وہاں تو اس جگہ پہ جا کے تو پھر آپ وہ خود ہی سوچیں کہ وہاں پہ کیا حال ہے۔ اور ماشاءاللہ وہ ان کا روزہ بھی ایسا سوچ نہیں سکتے، دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی، حالانکہ ہر جگہ جانے کی ہوئی ہے سعادت، لیکن جو اس روزے کی وہ اپنی شان ہے۔ اپنی شان ہے۔ میں یہاں پہ اپنا بھی تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ ان کے دروازے تک، دربار تک پہنچنے تک ایک اور کیفیت تھی، اور جیسے ہی داخل ہوئے ہیں اور اس کی ماشاءاللہ مسجد کی اور وہ روزے کی چکا چوند ایسی تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے تو بھول ہی گئے کہ ہم ہیں کہاں پہ، اتنا خوبصورت وہ منظر تھا ماشاءاللہ۔ جی تو میں یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا یہاں پر مزار ہے، کہتے ہیں کہ جب ان کو شہادت ہوئی ہے تو اس سے پہلے ان کو پتہ تھا کہ میرے بہت سارے دشمن ہیں، اور ان کو یہ خطرہ تھا کہ میری شہادت کے بعد، میری وفات کے بعد یہ میرے جسد شریف کو کہیں ضائع نہ کر دیں یا اس کی بھی حرمتی نہ کریں، تو انہوں نے پہلے اپنے حلقہ باپ کو کہہ دیا تھا کہ میری وفات کے بعد، میرے پردہ کرنے کے بعد جو ہے نا، میرا جو جسد خاکی ہے نا اس کو کسی اور جگہ پہ منتقل کیا جائے، کسی اور جگہ پہ دفن کیا جائے۔ تو پھر لکھا ہوا ہے کہ
اس کو پھر اسی لیے نجف شریف میں آ کے دفن کیا گیا تھا ان کو. اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ تقریباً 100 سال تک کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ یہاں پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تربت ہے. اس پہ کوئی نشان نہیں تھا, کوئی بلندی نہیں تھی, بالکل زمین ایسی تھی. پھر کہتے ہیں کہ حضرت ہارون الرشید جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے آئے تو وہاں پہ جو ان کے ساتھ کتے تھے وہ اس جگہ پہ نہیں جاتے تھے. تو انہوں نے پھر ریسرچ کیا کہ اس جگہ پہ کیا ہے کہ وہ جگہ جو ہے اس کو چھوڑ کے تو آگے پیچھے گھومتے ہیں, لیکن ایک جانور ہے. جانور ہے. تو پھر جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم دفن ہے, تو اس کے بعد پھر وہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کا مزار بنایا گیا اور لوگوں کو پتہ چلا, اور اس شہر کی رونقیں پھر ان کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ بحال. یقیناً یہ ہمارے ویورز کے لیے اور میرے لیے خود ایک نالج میں اضافہ ہے. تو اگلا جو کیا کہتے ہیں اسٹاپ اس سفر کا وہ کہاں ہوا؟ نجف شریف سے جب آپ نکلے تو پھر نجف شریف سے پھر اگلا ہمارا کوفے کا تھا. یعنی کہ نجف شریف اور کوفہ یعنی کہ پہلے ایک ہی تھا, ایک ہی شہر تھا. تو اب انہوں نے پھر یعنی کہ نجف اور کوفہ یعنی کہ تھوڑا فرق کر دیا, لیکن پاس پاس ہی ہیں, یعنی کہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے. تو پھر اگلا ہمارا سفر یعنی کہ وہ کوفے کا تھا. پھر ادھر ہم گئے ہیں, یعنی کہ کوفہ مسجد کافی بڑی, ادھر سب سے پہلے ہم گئے ہیں ادھر, یعنی کہ نماز وغیرہ میں ظہر کی شدہ میں پڑھی ہے. تو پھر ساتھ ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گھر, یعنی کہ اس کی زیارت. اچھا, یہ آپ کو معلوم تھا کہ وہاں پہ حضرت علی کا گھر ہے یا یہ وہاں جا کے پتہ چلا؟ جی انہوں نے بتایا تھا یعنی کہ بھئی ادھر ہیں, کیونکہ جب حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال ہو گیا تو پھر حضرت علی یعنی کہ بچوں کو لے کے, چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت, حضرت امام حسن, امام حسین, حضرت زینب علیہ السلام, یعنی کہ چھوٹے چھوٹے تھے, تو وہ پھر ادھر یعنی کہ چلے گئے اس گھر میں. تو کہتے ہیں کہ تقریباً 5 سال کچھ ہوا, یعنی کہ وہ تقریباً ادھر رہے ہیں. اچھا, یہ بات مجھے نہیں, میرے علم میں نہیں تھی کہ وہاں پہ جی کچھ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بہن کا گھر تھا, کیونکہ ان کی بہن کا بھی سامنے ایک گھر تھا, بازار تھا. تو یہ پھر ادھر کافی بڑا یعنی کہ گھر ہے, یعنی کہ جس میں کافی بڑا سین یعنی کہ کراس کر کے اور پھر اندر یعنی کہ گئے ہیں ہم, تو اندر کافی کمرے یعنی کہ بنے ہوئے ہیں. جو کیونکہ ہمیں جو بتایا گیا نا اب کوفہ, اس سے اگلا اسٹاپ کوفہ ہے, تو تھوڑا سا وہ ہوا کہ اچھا یہ وہ جگہ ہے, یا دل میں وہ نا یہاں. اچھا, وہ بیچارے لوگ ان کا کیا لینا دینا, لیکن وہ وہاں کے رہائش پذیر تھے, تو ان کو بھی ہم ایسے دیکھ رہے تھے کہ ان لوگوں نے دھوکہ کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. تو پھر بعد میں جب پتہ چلا کہ یہاں پہ گھر ہے, کیونکہ آپ کا تو دوسرا تیسرا قافلہ تھا نا جس میں آپ نے سفر کیا, ہمارا پہلا یہاں سے جانے والا پہلا قافلہ تھا, تیسرا تھا. تو وہ کافی ساری چیزیں جو سفر کے امام تھے ان کے لیے بھی وہ بھی ڈسکور کر رہے تھے ہمارے ساتھ. تو وہ جب انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ گھر بھی ہے حضرت علی کا, تو بالکل کیفیات پھر وہ کوفہ کے بارے میں تبدیل ہو گئی. اور یعنی اندر ماشاء اللہ انہوں نے پھر جس طرح وزٹ کروایا کہ یہ حضرت امام حسن, امام حسین السلام, یہ ان کے کمرے ہیں, یعنی کہ چھوٹے چھوٹے تنگ کمرے تھے, یعنی کہ تو یہ حضرت زینب علیہ السلام کا, یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا. وہاں پہ انسان اپنے ساتھ کمپیریزن کرتا ہے نا, ادھر اندر یہ کنواں انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے, یعنی کہ جس سے یعنی کہ وہ حضرت ساتھ ہی کمرہ تھا ایک حضرت علی کرم اللہ کا, جدھر ان کو آخری ٹائم پہ ان کو یعنی کہ غسل دیا گیا ان کی وفات کے وقت. تو وہ کنواں ابھی بھی انہوں نے محفوظ کیا, اس کا انہوں نے پانی اب باہر تک وہ پائپوں کے ذریعے لے آئے ہیں, کہ جو جس میں شفا ہے پانی, لوگ بوتلیں بھر کے پانی کی لے کے آتے ہیں. اور اندر بھی پھر تقریباً ہم نے ہر یعنی کہ کمرے میں پھر نوافل پڑے, یعنی کہ وہ جن کے بھی کمرے تھے. یہ سعادت ہے کہ اس گھر میں ایسے وہ لگ رہا تھا کہ وہ ہستیاں ادھر تھیں, کبھی ان کمروں میں وہ رہتے تھے. ادھر جا کے بھی یقین نہیں آتا کہ ہم ان مقامات کہ ہم گناہگار ان جگہوں پہ یعنی کہ وہ وزٹ کر رہے ہیں, کہ جن پہ وہ یعنی کہ بیٹھے تھے, وہ کھیلتے تھے, وہ رہتے تھے, وہ رہی ہیں. یعنی کہ یعنی کہ وہ یعنی کہ ایک قابل یقین, یعنی کہ وہاں پہ نوافل پڑھنے کی سعادت ہوئی. جی ماشاء اللہ ہمیں تو پورا موقع ملا, کافی لیٹ ہو رہے تھے. اچھا نہیں, ہم نے تو بڑے آرام سے, ہم نے پورے گھر کا بڑے آرام سے وزٹ کیا, یعنی کہ بڑے آرام سے. ہم نے باہر بھی وہ ایک جگہ تھی, ہمیں ذہن میں نام نہیں آ رہا, جس پہ یعنی کہ انہوں نے, بلکہ ہم نے
असर के दोहर उधर ही बल्कि जमात के साथ रही, हमारे अनामा साहब ने पढ़ाई थी उसी सेन में, यानी कि उनके सेन में हमने फिर वहाँ हमने नमाज जमात के साथ पढ़ी। फिर पानी सब ने बोतलों में भरा पिया, उधर सब ने फोटोग्राफी की, यानी कि फिर उसके बाद हम यादें इकट्ठी की। यानी कि माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि जिस तरह हम लोग गए हैं, हमने अपने यानी कि बड़ी तसल्ली से हर जगह पे, यानी कि कोई ये नहीं कि भाई ऐसे कोई था कि बस चलो चलो चलो, नहीं, हमने पूरा टाइम ले के यानी कि हर चीज़ को हमने देखा है, किया है। और यानी कि मैं कहती हूँ कि वो बोलने वाली चीज़ ना, दिल करता है बार बार इंसान बन जाए, यानी कि एक दफ़ा जाके नहीं, कहते हैं इन हस्तियों पे जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए। और हमें अपने बच्चों को भी और बाकियों को जो नहीं लोग गए उनको भी जाना चाहिए कि यानी कि बहुत ईमान ताज़ा होता है कि इंसान सोच नहीं सकता कि वो हस्तियाँ जिन्होंने आपकी इन्हीं बातों की जो कह सकती हूँ कि महसूस करने के लिए, मिठास को महसूस करने के लिए मैं दावत दूँगी अपनी सिस्टर नफीसा बतूल को कि वो आएँ और मनकबत मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سرو ثمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی
अला कहें वही जिनको आले नबी कहें, वही जिनको ज़ाते अली कहें, वही पुख्ता है मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मेरा शेर क्या मेरा जिक्र क्या, मेरी बात क्या मेरी फिक्र क्या, मेरी बात उनके सबब से है, मेरा शेर उनके अदब से है, मेरा जिक्र उनके तुफैल से, मेरी फिक्र उनके तुफैल से, कहाँ मुझ में इतनी सख्त भला, कहो मन कबत का भी हक अदा, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ. माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मुझे इश्क उनके वतन से है और मुझे इश्क उनकी गली से है, यही वो बात थी जो हम कर रहे थे। हाँ जी, जिस मेरा जैसे कि बाजी ने आपसे जिक्र किया, मैं दोबारा मस्जिद कुफा में जाऊँगी जहाँ हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम की शहादत हुई। वो जगह देखने के बाद वो तो एक है कि दिल की कैफियत वहाँ पे और हो जाती है, अफसरदा हो जाती है, लेकिन ये भी है कि उस मस्जिद के साथ मस्जिद कुफा में ऐसी बहुत सारे पैगम्बरों की जो है वो याददाश्त हैं। जैसा कि हमारे आका अलैहिस्सलाम का गुज़र भी जब वो मेराज पे गए तो उनका गुज़र भी वहाँ से हुआ था, वहाँ पे उन्होंने दोनों अफल अदा किए थे। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा के बारे में कहा जाता है कि वहाँ उनकी तौबा कबूल हुई थी। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान जो है वहाँ से उठा था। इसके अलावा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात का वाक़या भी वहीं पे पेश आया था, और जिब्राईल अमीन भी वहाँ पे हाज़िर हुए थे आका अलैहिस्सलाम जब मेराज पे गए थे तो उस वक्त वो भी, और भी बहुत से अंबिया कराम हैं जिनका वहाँ से गुज़र हुआ था, और वहाँ से बाकायदा उनकी निशानात भी, उनकी जो हैं यादाश्त के निशानात भी वहाँ पे रखे गए हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी हमारी वहाँ पे यादें हैं, और ये वो यादें हस्तियों के हैं, साथ जो ये वो नक्श हैं नक्श जो हमें कुफा से वो एक सिर्फ दिल में तंगी जिससे पैदा होती है उससे थोड़ा जुदा करते हैं, करके ये जी ये जो कैफियत थी, ये चीज़ें थी, वरना वाकई कुफा के लिए सिर्फ एक वो दिल में तंगी के जज्बात ही रह जाते हैं। सफ़र आगे चलता है और फिर आप उस मकाम पे पहुंचते हैं जिसको कर्ब बला का नाम दिया गया है। उसके बारे में तो पूछना कि वो कैसी कैफियत थी और उन जगहों पे आपने जाके क्या महसूस किया, यकीनन उन जज्बात को, उन लम्हात को अल्फाज नहीं दिए जा सकते, लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि अगर आप थोड़ा सा हमें बता सकें कि आपने कहाँ से ज़ियारत का वो एक सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम होटल में जाके ठहरे, वहाँ हमने खाना खाया, उसके बाद हम ज़ियारत के लिए निकले। तो जब ज़ियारत के लिए निकले तो सबसे पहले हमने ज़ियारत शुरू की मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ा की तरफ से। वहाँ हमने ज़ियारत की, अंदर जाकर उनके रोज़ा की ज़ियारत की, और सब वहाँ का भी एक अजीब अपना मंज़र है, वहाँ की भी अपनी कफ़ियत है कि जब हम वहाँ दाखिल हुए तो जब जैसे हमने सुना हुआ है कि उन्होंने
पानी लेते हुए वो अपने बाजू कटवाए। तो वही जहन में था कि क्या वो मंजर होगा, क्या खड़े होंगे। हालांकि जब वहाँ जाओ ना तो वो जो उनके मज़ार के पास से पानी की आवाज़ें भी आती हैं, तो ना कि उसके नीचे से, मज़ार के नीचे से वो पानी गुजरता है। तो वहाँ पे भी हमने सारा मंजर देखा, वहाँ पे सलातो सलाम पेश किया, उसके पास नवाफिल अदा किए। उसके बाद निकल के हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा की तरफ गए। तो उनके रोज़े का भी अपना मंजर था। ये मैं शेर में कुछ आपको अपनी कैफियत का आज़ार करूँगी। कह दो गमे हसैन मनाने वालों से, मोमन शहदा का मातम नहीं करते, है इश्क अपनी जान से ज़्यादा आले रसूल से, यूं सरेआम हम तमाशा नहीं करते। रोएं वो जो मुनकर हैं शहादत हुसैन के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। इसका मतलब ये है कि हमें महसूस नहीं हुआ कि वो मौजूद नहीं है। हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे लगा है कि हम उनकी बस्ती में आके बैठे हैं, वो हमारे पास हैं, हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। और जैसे हमें रूहानी सुकून मिला है उनकी संगत से, उनकी सोबत से। ये अलग बात है कि जो वो वाक़या याद करके या वो जगह देख के, जैसे खैमा है जहाँ उनकी शहादत की जगह है, कत्लगाह की जगह है, देख कर दिल को तकलीफ़ हुई है। दुख वो अपनी जगह, वो कैफियत अपनी जगह, लेकिन जो एक रश्क भी आता है अपने और ऊपर कि हम कैफियत, यहाँ जो पे सुकून की पहुँचे। कैफियत वो मैं आपको बता रही हूँ, ये है कि सुकून। हमने ऐसे महसूस हुआ कि वो हमारे आसपास हैं और हम उनके घर जैसे मेहमान गए होते हैं। इस आपने तरह एक लफ्ज़ बोला सोहबत का, जी, ये कितनी बड़ी क्या कह सकते हैं कि एक एजाज़ है एजाज़। कि हमें उनकी सोहबत सुभान अल्लाह, नसीब हुई है। सुभान अल्लाह। हम इस काबिल नहीं हैं, क्योंकि यकीनन। वो हस्तियाँ तो हमारे लिए बेशक दुनिया में थी, तब भी वो हमारे लिए वैसी थी। वो अब दुनिया से पर्दा फरमा गई, हम बराबर हम उनको समझते हैं। ये हमारे लिए वो उसी तरह हैसियत रखती हैं। हमने जिंदा है, हाँ जैसे जी, कहते वो हैं तो ना, हमारे शहीद लिए जिंदा है तो वो जिंदा है। और शहीद कोई आम हाँ, एक शहादत होती है, और ये तो बिल्कुल। उधर तो जब सैयदुल हम लोग शुहदा पहुँचे हैं करबला में, तो ऐसे दिन में तसव्वुर था कि वो जैसे सुना हुआ था कि करबला का मैदान, लेकिन अब तो सारी वो बस्ती बन गई है। आपने ये देखा थोड़ा सा हुआ होगा। है कि इंसान हाँ, सोचता है कि भैया वो जैसे मैदान होगा, हाँ कि ये क्योंकि मैदान। यही दिमाग में तसव्वुर था कि वो मैदान होगा कोई, यानी कि ना। लेकिन जब उधर जाके देखा है तो वो फिर ज़ाहिर है अब इतने सदियाँ बीत गई हैं तो अब वो एक पूरा यानी कि बन गया है, एक बस्ती बन गई हुई है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि बड़ी बात है कि जो उन्होंने अभी तक हर जगह के ऊपर यानी कि वो निशानात छोड़े हैं और रखे हुए हैं, यानी कि क्योंकि आपने देखा होगा कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के जो दो बाजू कटे थे वो अलग अलग और वो अभी तक वो यानी कि वो जगह मौजूद हैं। उधर भी हाँ, उधर भी हम लोग गए हैं, हमने ज़ियारत की है, यानी कि और भी छोटे छोटे यानी कि बाज़ारों में वो जाके भी वो हैं, जैसे हज़रत अली असगर का यानी कि वो है छोटे जो झूला जहाँ पड़ा हुआ है, वो भी एक बाज़ार के अंदर तंग सा बाज़ार है। बाजार में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको वो उनके है नकूश मिलते बिल्कुल। हैं। हज़रत अली असगर का, हज़रत अली अकबर का, हज़रत यानी कि हज़रत अब्बास के दोनों बाजुओं की लहदा यानी कि वो जगह उन्होंने रखी हुई है, यानी कि। लेकिन वो इंसान सोचता है कि भाई जैसे वो था कि भाई जंग का मैदान था, मैदान करबला था, और वो यानी कि वो नहर फरात जो है, यानी कि उधर से वो पानी घोड़े पे लेने गए, तो वो ऐसे लगता है ना जैसे वो शायद पास से लेकर नहीं, वो देखा तो जब इंसान सुनता है काफी तो फासला, यानी कि जहाँ तसव्वुर नहीं कर सकता ना कि कितना फासला नहर होगा। फरात की तरह और खैमे किधर थे, यानी कि वो खैमे भी उन्होंने मतलब जगह वो ऐसी इंसान रोंगटे खड़े हो जाते हैं, महफूज की हैं जहाँ वो घोड़े बांधते थे, यानी कि उधर वो उनकी छोटी छोटी जगह उन्होंने ऐसे बनाई हुई हैं कि इधर उनके घोड़े यानी कि बांधे जाते थे। फिर साथ हज़रत इमाम हुसैन सलाम का खैमा है, फिर साथ ही हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम का, यानी कि उनके दोनों बहन भाई के, यानी कि जैसे वो हमने वाक़यात में सुनी है कि जब वो जाने नहीं लगते थे हज़रत इमाम हुसैन सलाम जंग के लिए, तो वो बहन निकल आती थी बाहर, यानी कि वो बिल्कुल साथ साथ। वो ऐसे अजीब, मैं कहती हूँ कि वो
सोच के बंदा कहता है ये वो कि जगह है ये वो जगह है, यानी कि फिर उधर बैठ के हम लोगों ने काफ़ी यानी कि वो जिक्र वगैरह किया, महफल काफ़ी तकरीबन सारे यानी कि जितने भी ग्रुप्स आए हुए थे मुख्तलिफ मुल्कों से, वो अपने अपने हलकों में बैठ के मतलब कोनों में बैठ के यानी कि वो उस जगह पे यानी लैंग्वेज में लगे हुए थे, लगे हुए थे यानी कि वो अपने यानी कि करने। जिक्र तो अज़कार। उधर जो हम गए हैं रोज़ा मुबारक पे पहले हज़रत अब्बास यानी कि उनके गए हैं उसके उधर बाद भी। मौला हुसैन हाँ की। उधर क्योंकि आमने सामने ही है दोनों, वो समझ नहीं आती बाज़ दफ़ा बंदा कि भाई किधर जाना उधर जाना रोज़ा उधर जाना। मुबारक में एक हाँ छोटा जी। सा डिफरेंस है। हाँ, थोड़ा सा है, लेकिन 300 मीटर है हाँ उधर से अगर रास्ते एक में साइड पे चले जाओ distance। तो इधर एक रोज़ा है, दूसरी साइड पे चले जाओ तो यानी कि बीच में यानी कि वो है। और वो सहन भी तो कितना खूबसूरत सहन भी इतना, मैं कहती रौनक है। हूँ वो रौनक अंदर जो उधर का समा है, मैं कहती हूँ कि जैसे वो अभी अभी सारा कुछ हुआ है। उधर पहुँचो तो ऐसे लगता है जैसे ये सारा कुछ ताज़ा अभी अभी हुआ है और अभी हो रहा है, यानी कि जैसे उन्होंने उधर सब कुछ महफूज किया महफूज किया हुआ है। और उधर जिस तरह का अंदर का माहौल है या जिस तरह की यानी कि, तो उधर भी हम लोगों ने माशाल्लाह नफल पढ़े हैं और यानी कि काफ़ी जिक्र वगैरह किए हैं। फिर वहाँ पे करबला का की दास्तान का जिक्र दास्तान, कैसा जिक्र था। और फिर वो नहर फुरात पे दूसरे दिन हमें लेके गई हैं, वो भी एक यानी कि छोटी सी झील ही रह गई है, जी। बाकी में कवर हो गई है या क्या यानी कि कर दिया हुआ है। लेकिन दरिया फुरात तो काफ़ी बड़ा है, जी। वो भी देखा था हमने, वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन ये थोड़ी निशानी उन्होंने बीच शहर में यानी कि रखी हुई है, यानी कि अब लोग उधर जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, दुआ करते हैं, यानी कि उधर जाके वो देखते हैं कि भाई किस जगह से वो पानी लेने आए थे, यानी कि और इतना फासला यानी कि जिधर फिर उनका यानी कि रास्ते में बाजू शहीद हुए। और वो यानी कि तो फिर इंसान उन छोटी छोटी बातों पे सोचता है कि बहुत पानी बंद किया क्या, हाँ, और पानी बंद किया गया और वो यानी कि जुल्म और सितम की इंतहा की गई। और आपको ये मौका भी ज़रूर मिला होगा वहाँ बैठ के करबला की दास्तान के ऊपर थोड़ा सा। जी उधर यानी कि जगह जगह पे वो यानी कि बताते थे। इधर अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ज़ियारत हैं, बहुत सारे यानी कि मकामात हैं जो भी हमारे ज़हन में नहीं हैं। ये तो मोटे मोटे हैं ना, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हैं यानी कि जिन पे मेरा ख्याल है हम यानी कि मेरा को थोड़ा टाइम ही हमें मिलता था जो हम लोग जाके होटल में आराम करते थे। जैसे हम लोग सुबह निकलते थे तो सारा दिन बस यही यानी कि होता था। बाद हम दोपहर में जाते भी नहीं थे, बल्कि वो कहते थे कि टाइम वेस्ट होगा। तो और वाकई हम लोग भी प्रेफर करते थे कि नहीं वही हम विज़िट कर लें, जो चीज़ें भी हम आए हैं जिस मकसद के लिए आए हैं तो वो कर लें। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पे करबला की दास्तान और उन वाक़यात का जिक्र करना कैसा है, और वहाँ पे उन जगहों पे बैठ के जिक्र करने का कैफियत में क्या फ़र्क देखा आपने। और यहाँ के भी मैं कहती हूँ कि इंसान काफ़ी दिन तो ऐसे ही लगता है कि जैसे हम उधर ही हैं, यानी कि यहाँ का दिल नहीं लगता। यानी कि जब आप आते हो ना वापस तो ऐसे ही मेरी तो यही कैफियत है। बल्कि हम सब की ग्रुप में जितने भी हम लोग गए हुए थे एक दूसरे से बात करते थे, कहते घर में दिल नहीं रखा। यानी कि इतना यानी कि ऐसे लगता है जैसे डिस्कस दोबारा चलेंगे या मसला यानी कि ऐसे लगता था जैसे अभी तक हम उधर ही हैं, उसी माहौल में हैं। और उधर मैं कहती हूँ कि इतना जो सुकून और ऐसी वो फ़ज़ा और ऐसे दिल करता था बस इंसान बस इधर ही रह जाए, इधर ही बैठ जाए कि ये कुछ नहीं है, दुनिया कोई हकीकत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये वो उन हस्तियों की कुर्बानियाँ हैं जो आज तक हम इस दुनिया में सांस ले रहे हैं एक आज़ाद मुसलमान की हैसियत से। बहुत सारी रुकावटें भी हों, लेकिन जो वो कुर्बानियाँ दे गए हमारे लिए, हमारे दीन के लिए, उन कुर्बानी की वजह से हमारा दीन जो है वो सरबुलंद हुआ है। और हमारी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह कब तक इससे मुस्तफ़ीद होती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। ऐसी कोई एक याद जो आपको लगा, या आपकी ईमान की अगर मैं वो एक बूस्ट मिलता है ना ईमान को, जब हम मक्का भी जाते हैं या मदीना जाते हैं तो एक ताज़गी मिलती है ईमान को, तो ऐसा एक एलिमेंट जो आप वहाँ से लेके आए हों। और वो तो हमें मसद जगह हर जगह जिस जगह भी गए हैं ना, तो यानी कि हमें यही लगता था कि काश हम पहले आते, बहुत पहले आते। हम जो ताज़गी उधर ईमान को मिली है जो कि हम बहुत लेट हो गए हैं, या फिर भी शुक्र अल्लाह का करते थे कि अल्लाह जी ज़िंदगी में चले हमें मौका तो मिला है। यानी कि तो
हर जगह पे यानी कि हमें मैं कहती हूँ कि एक फीलिंग बंदा बता नहीं सकता जो उधर मेरा ख्याल है कोई मेरा ख्याल होगा जिसके शायद आंसू रुके ना हो। मैं कहती हूँ कि आपको यानी कि अंदर से वो यानी कि वो सोच की कि हम इस जगह पे हैं, इधर हमारे प्यारों को ये यानी कि ये चीज़ हुई, उनका ये हुआ, इधर वो शहीद हो गए, इधर उन्होंने वो इतनी तकलीफ़ें उठाई, इधर उन पे का पानी बंद किया गया, इन जगहों पे यानी कि आज देखो सब कुछ उधर हो रहा है, तो उस वक्त यानी कि ये उन पे यानी कि जुल्म ढाए गए और वो यानी कि होगा। कोई एक ऐसा पैगाम जो आप देना चाहें आज की यंग जनरेशन को? पैगाम बस यही है कि वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को ये तरबियत दें, और हमें इन जगहों की ज़ियारत और हमारे जो ये हस्तियाँ, मुक़द्दस हस्तियाँ हमारे लिए अहले बैत अतहार, इनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए और इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखना चाहिए, और हमें इन जगहों पे बच्चों को लेके जाना चाहिए, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि दोबारा वही यजीदी दौर का माहौल है, हर तरफ नफ्सा नफसी का आलम है। तो इससे बचाव इसी तरह हो सकता है कि हम दोबारा इस याद को ताज़ा करें और दोबारा अपने बच्चों को उस सफ़र पे और लेके जाएं, और उनको उन हस्तियों की ज़ियारत और उनके जो हैं क्या कहते हैं किस्से दोबारा सुनाए जाएं, क्योंकि ज़बानी कलामी तो हम बच्चों को सुना सकते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन दौर ऐसा है कि मीडिया का दौर है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, क्योंकि तवज्जो उस तरह बच्चों की नहीं होती जब तक हम उस जगह पे जाके वो फिज़िकल जाके उस जगह फैज़ मिलता है और रूहानियत मिलती है जो। तो मेरा पैगाम यही है कि हम सबको अपने बच्चों को अपनी आने वाली नस्लों के लिए ये सोचना चाहिए कि उस जगह पे जाके उस जगह से फैज़ हासिल करना चाहिए। और ये मैं आखिर में एक पैगाम भी देना चाहूँगी शेर की सूरत में। अफसर है कुल जहाँ से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार नाना हुसैन का, एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की ज़माना हुसैन का। इसी बात पे सदियाँ हुसैन की ज़माना हुसैन का। सही बात है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगी कि आजकल जो मीडिया का दौर है, जो इतनी हमें सहूलतें हैं आजकल हमें मैसर हैं, पहले दौर में जब हम लोग छोटे थे, हमारे माँ बाप थे, उस वक्त इतनी सहूलतें नहीं थी, इतने वसाइल भी नहीं थे कि हम लोग इस तरह के सफ़र के बारे में सोच भी सकें, क्योंकि हमारे बड़े नहीं गए तो हम लोगों ने क्या सोचना था। तो आज माशाल्लाह हम जिधर हैं, मैम पाकिस्तान में भी माशाल्लाह लोग अब आगे काफ़ी यानी कि हो गए हैं, तो उधर भी काफ़ी यानी कि लोग जाते भी हैं, और तो हमें भी चाहिए इधर अपने बच्चों को इन जगहों पे ये देखें कि आप जब आप एक सफ़र करते हैं, समझे कि आप एक यानी कि एक आपका वोयाज है, यानी कि आप एक जैसे आपकी तफरी है, और आपका एक ईमान भी ताज़ा हो जाता है, और आप वो उन हस्तियों पे यानी कि जाके अपना यानी कि टाइम स्पेंड करें, अपने फैज़ भी लेके आए, क्योंकि किसी चीज़ की आपको कमी नहीं होती। आप अच्छे होटलों में ठहरते हैं, आप अच्छे खाने खाते हैं, जैसे हम लोग बच्चे इधर उधर घूमते हैं, तो बच्चों को करना ये बताना चाहिए हम पेरेंट्स को कि इन जगहों पे जाएं, और जाना चाहिए भी, और यानी कि अहले बैत की मोहब्बत और यानी कि और अपने आने वाली नस्लों को भी लेके जाएं, और बच्चों को भी लेके। और दूसरा ज़रूरी मैं ये समझूंगी कि अहले बैत की मोहब्बत हासिल करने के लिए हम घर में तो बताते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमें किसी जमात के साथ मुंसलिक होना पड़ेगा, और वो जमात जो है इस दौर में मैं समझती हूँ कि मिन्हाजुल कुरान सब की जमात है। उस जमात के साथ अपने बच्चों को अपने आप को मुंसलिक करें, और ताकि इसी जमात से इस तरह के हमें माहौल मैसर आता है कि हम अपनी नस्लों को बर्बाद होने से बचा सकें इंशाअल्लाह। क्योंकि ये वो घराना है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे अमाल करने में कोशिश में गुजारते हैं कि ऐसे अमाल हमें हासिल हो जाएं जिनसे लालच तो वही है कि इंसान का ठिकाना जन्नत में हो। तो ये तो वो घराना है जो पैदाइशी तौर पे उस घराने उस
जन्नत के सरदार हैं। सरदार तो कितना बड़ा वो एक सबक है हमारे लिए कि हम कहाँ पे हैं और हमने कहाँ पहुँचना है। तो इंशाल्लाह ज़रूर आंटी आप कुछ कहना है आपने? जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन, जो जुमा बेटे की मैयत पे ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर कुछ भी ना खोया वो हुसैन, जिसने अपने बच्चों को दे दी सखावत वो हुसैन, हंस के जिसने पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शुक्रिया आपने टाइम निकाला। और इंशाल्लाह शुक्रिया। आगे काफिला तैयार होगा तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मिलके चलें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला बार बार लेके जाए इन जगहों पे, और इन जगहों पे बार बार जाना चाहिए। इंसान को अगर मौका मिले तो ज़रूर जाना चाहिए। अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं वेलकम करूंगी डायरेक्टर मिनहाजुल कुरान फ्रांस अल्लामा हसन मीर कादरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज के हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा जो ताल्लुक़ है अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के साथ, वो कैसा होना चाहिए? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अल्लाह की तौफ़ीक से इस मजलिस में हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फ़रमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि आप इन लोगों से ये कह दें कि जो भी आप दीन की खिदमत करते हैं, जो आप मेहनत करते हैं, इसका सिला मैं आपसे नहीं मांगता, इसकी उजरत आपसे नहीं मांगता। मेरी उजरत तो अल्लाह देता है और अब उसकी अपनी बारगाह से मुझे मिलती है। आप लोगों से सिर्फ मैं एक चीज़ मांगता हूँ, और वो ये है कि जो मेरी अहले कुर्बत हैं, कराबतदार हैं, करीबी हैं, उनसे मोहब्बत किया करें। और ये भी जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनसे मोहब्बत मांगी है, तो ये उनकी शान के लिए नहीं, बल्कि इसलिए है कि तुम्हारे ईमानों की हिफाजत होगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा कि पूरे के पूरे दीन का मरकज़, सेंटर, वो ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा। इस चीज़ की अगर समझ आ जाए तो बाकी हर चीज़ की समझ आ जाती। ईमान का मरकज़, सेंटर पॉइंट कह लें, या एक दायरा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ईमान का सेंटर पॉइंट है। तो हर चीज़ की पहचान निस्बत मुस्तफ़ा से होगी, बल्कि ख़ुद ईमान की निस्बत वो निस्बत मुस्तफ़ा से है। कुरान की निस्बत भी निस्बत मुस्तफ़ा से है। यानी जिस चीज़ को, जिन अल्फाज को हुज़ूर ने फरमाया ये कुरान है, तो वही हमारे लिए कुरान है। इवन रब की ज़ात जो है वो भी हमारे लिए निस्बत मुस्तफ़ा से है, कि हुज़ूर ने फरमा दिया कि वो रब एक है, अकेला है, तो हमने उस पर ईमान ले आया। तो वो तौहीद भी निस्बत मुस्तफ़ा से। तो जिस ज़ात जो हमारा खालिक है, मालिक है, तो उसको हम मानते हैं निस्बत मुस्तफ़ा से। कुरान के कुरान होने को मानते हम निस्बत मुस्तफ़ा से। इसी तरीके से नीचे आए तो जितने आमाल हैं, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये हर चीज़ निस्बत मुस्तफ़ा से है। और इसी तरह वो शख्सियात, वो अफराद जिन्होंने हुजूर पर ईमान लाया, उन ईमान लाने वालों में असहाब मुस्तफ़ा भी हैं और अहले बैत मुस्तफ़ा भी हैं। ये तकसीम इसलिए है, असल में सब सहाबा में आते हैं, मगर चूँकि दो रिश्ते होते हैं, एक ईमानी रिश्ता है और एक खूनी रिश्ता है। जो सहाबा मुस्तफ़ा हैं वो सारे के सारे दीनी रिश्ते में, यानी हुजूर पर ईमान लाए हैं,
ایمان لانے کے بعد وہ اس صحابہ کی ٹیم میں شامل ہوئے ہیں، لیکن اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ حضور کا ڈبل رشتہ ہے، ایک ایمانی رشتہ بھی ہے اور ایک خونی رشتہ بھی ہے، یعنی گھر والے ہیں، گھر کے اندر رہنے والے ہیں۔ تو اب ان جو جتنی شخصیات ہیں، صحابہ اکرام ہوں یا اہل بیت ہوں، ان کا مقام اور مرتبہ وہ نسبت مصطفیٰ سے ہوگا۔ جو جتنا حضور کے قریب ہے یا جتنا حضور نے جس کی شان بیان کی ہے، جتنا مقام بیان کیا ہے، اسی حساب سے اس کا مقام بنتا ہے، اسی حساب سے اس کی عزت ہوتی ہے۔ اور اہل بیت مصطفیٰ ہوں جو جن کے لیے خاص طور پر حضرت مولا علی کے لیے کہا جاتا ہے، فاطمۃ الزہرا کے لیے کہا جاتا ہے، امام حسن حسین کے لیے کہا جاتا ہے، اور واقعتاً یہی اہل بیت ہیں جن کی اللہ پاک نے ہر نجس اور عیب سے پاکیزگی کی ضمانت دی ہے۔ تو قرآن اور حدیث اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے جو اہل بیت مصطفیٰ کا مقام اور مرتبہ ہے، ذہن میں رکھیں یہ کسی مسلک کا نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے محبت یہ قرآنیات ہے اور محمدیت ہے، یعنی قرآنی تعلیم بھی یہی ہے اور مصطفیٰ کی تعلیم بھی یہی ہے، اس میں کبھی کسی دوسرے کی نفی نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہاں پر اگر اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں قرآن اور سیرت مصطفیٰ یا حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں، اس کا کبھی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نعوذ باللہ صحابہ کو ان کی کوئی انسلٹ کر رہے ہیں یا ان کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، یا اہل بیت کے علاوہ کوئی اور ہے تو اس کا کوئی مقام نہیں بیان کر رہے، کبھی کسی کی نفی نہیں ہوتی۔ جب ان کا مقام آتا ہے تو اس کے لیے جو حضور نے فرمایا اس حساب سے ان کا درجے ہیں، ان کے مقام ہیں۔ تو جو کہ جب خصوصی بات کی جائے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کا مرکز ہیں، اسی طرح اہل بیت مصطفیٰ بھی ایمان کا مرکز ہے۔ وہ اس لیے کہ حضور نے ان سب کے لیے فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ تو جب اپنی ذات کو ان کے ساتھ شامل کر دیا اور ان کو اپنے ساتھ شامل کر دیا، تو یہ اس مرکز کے ساتھ یعنی اس طرح جمع ہو گئے کہ وہ سائڈ پر نہیں ہیں، بلکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک کے ساتھ، حضور کے جو نظریات ہیں اس کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام ہے اس کے ساتھ، وہ اسی طرح ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں جس طرح ذات محمد مصطفیٰ، مگر اپنے مقام کے حساب سے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے۔ پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر انہیں کوئی مقام مل رہا ہے تو وہ بھی نسبت مصطفیٰ سے مل رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے کہ وہ اہل بیت سے ہوں اور حضور کے پیغام سے پھر جائیں، حضور کی نسبت سے ہٹ جائیں، حضور کے مشن کو چھوڑ دیں، حضور کے دین کو چھوڑ دیں، اللہ ایسا نہیں کرتا، وہ تو ضمانت دیا حضور نے، میں کہا بالفرض بات کر رہا ہوں، اگر وہ چھوڑ دیں تو پھر ان کی کوئی عزت اور احترام مسلمان کی ہاں نہیں ہے۔ وجہ سادہ سی ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ نسبت مصطفیٰ کے ساتھ قائم رہنا اور اسی قائم رہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونا، وہ ان کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرتا ہے، اور اس نسبت سے پھر ان کا درجہ ہے۔ تو جب اس نسبت کو سامنے رکھا جائے، جب حضور علیہ السلام نے فرما دیا فاطمہ سلام اللہ علیہا، اب اس پر بھی لوگ یعنی گھٹن کا شکار ہوتے ہیں کہ یہاں سلام اللہ علیہا کیوں کہا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں کہا؟ تو سلام اللہ کہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، صدیوں سے صحابہ اکرام محدثین کہتے رہے ہیں۔ تو اہل بیت کے لیے سلام اللہ علیہا یا سلام اللہ علیہم علیہن اس طرح کہنے سے کوئی حرج نہیں بنتی۔ تو حضور نے فرمایا وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اب کوئی اس کا رد نہیں کر سکتا، اور اس سے مراد کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی دوسرے کی انسلٹ کر رہے ہیں، نا، حضور کی زبان مبارک سے جو نکلا ہے اس کی روشنی میں بیان کرتے ہیں فاطمہ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کسی سے ناراض ہو جائے اس سے میں ناراض ہوتا ہوں، اور جس سے میں ناراض ہو جاؤں اس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ فاطمہ کی خوشی میں حضور نے فرمایا میری خوشی ہے، اور میری خوشی میں رب کی خوشی ہے، اور جس سے رب خوش ہو جائے اللہ اسے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ حسن و حسین کے لیے فرمایا یہ میرے پھول ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی شیعہ کے نہیں ہیں، کسی سنی کے نہیں ہیں، کسی عقیدے کے نہیں ہیں، کسی مسلک کے نہیں ہیں، یہ کوئی امام اعظم کے نہیں ہیں، امام احمد بن حنبل کے نہیں ہیں، امام شافعی کے نہیں ہیں، کسی شیخ الاسلام کے
نہیں ہے بھئی ہم ایک شیخ الاسلام کو فالو کرتے ہیں مگر یہ لفظ بھی ان کے نہیں ہیں، یہ لفظ مصطفیٰ کے لبوں سے نکلے ہیں اور حضور نے بیان کیے ہیں۔ تو جن تصدیق شدہ طریقوں سے، روایات سے جو الفاظ حضور نے بیان کیے ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے مقام کو اگر بیان کیا جائے تو وہ کسی مسلک یا کسی عقیدے کے ساتھ شامل نہیں کیا جاتا، اسے قرآنیات کہتے ہیں اور اسے محمدیت کہتے ہیں۔ یعنی قرآن ان کی تعلیم دیتا ہے ان سے محبت کی، ان کو فالو کرنے کی، اور کئی دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فالو کرے گا قرآن اور میری اہل بیت کو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، یہ ضمانت دی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ان کے ساتھ رشتہ ایسا جوڑے، تعلق ایسا جوڑے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جی باقی سب کو چھوڑ دو جی، ایسا کہیں بھی حضور نے نہیں فرمایا کہ بھی ہدایت تو اہل بیت سے ملے گی باقی کسی کو چھوڑ دیں، ایسا معنی کبھی بھی کسی نے نہیں لیا۔ اور جو نہیں لینے والے ان کو عقیدہ اہل سنت کہتے ہیں، جو صحابہ کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ بھی اسی طرح کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کا احکام بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں، اور سب کا مرکز اور محور محمد مصطفیٰ کو بیان کرتے ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام کے میں نے ان کے تو چند الفاظ بیان کیے نا، تو حضور علیہ السلام نے جو فرما دیا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور یہ بھی فرما دیا کہ بھی قیامت کے دن علی میرا بھائی کی طرح ہوگا، دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ صرف یہ لفظ سنایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، اسی طرح تو میرے لیے دنیا میں میرا بھائی ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ وہ نبی تھے تو نبی نہیں ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر یہ بیان کرتے ہیں کہ جس کا میں ولی ہوں علی اس کا ولی ہے۔ تو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شان بیان کی جائے وہ نسبت مصطفیٰ سے کی جائے۔ اگر اس نقطے پر فوکس کیا جائے تو کبھی کہیں اختلافات نہیں ہوتے۔ ہم پیچھے علماء سے لے لیتے ہیں، ذاکرین سے لے لیتے ہیں، مسلکوں سے لے لیتے ہیں، اس لیے غلط فہمی ہوتی ہے۔ ہم ہر بات اگر لیں سیرت مصطفیٰ سے، حدیث مصطفیٰ سے اور قرآن مجید سے، جب وہاں سے لیں گے تو انشاءاللہ عقیدہ بھی پختہ ہوگا اور پھر رہنمائی بھی ملتی رہے گی اور ہدایت بھی ملتی رہے گی۔ اور آخری جو نقطہ میں نے بتا دیا کہ وہ خود ایمان کا مرکز ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے ساتھ اپنی نسبت محبت اور نسبت روحانیت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، میں آخر میں ایک بار اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور خاص طور پر ہمارے ڈائریکٹر علامہ حسن میر قادری صاحب کا، جنہوں نے بہت ہی آسان الفاظ کے ساتھ ہمارے کانسیپٹ کو کلیئر کیا کہ ہمارا تعلق اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور در حقیقت یہ تعلق ہے کیا۔ جانے سے پہلے وہ خوشخبری جس کا ذکر آپ سے پروگرام کے شروع میں کیا تھا وہ کیا ہے؟ تو جانیے کہ وہ یہ ہے کہ منہاج سسٹر لیگ فرانس اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے ایک عالی شان کانفرنس کا انعقاد کر رہی ہے، جو کہ مورخہ 21 اگست کو انشاءاللہ ہوگی، جس میں قرآن اندازی کے ذریعے ایک خوش نصیب کو کربلا کے سفر یعنی اس عشق کے سفر کا ٹکٹ گفٹ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے منہاج سسٹر لیگ فرانس کا انسٹا اور FB پیج، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کانفرنس کا حصہ ضرور بنیں گی اور اس کی دعوت دوسروں کو بھی دیں گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔